بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈز، بہت عرصے بعد ہم نے ایک اور لیکچر تیار کیا ہے، ایک فریش لیکچر تیار کیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تواضع عین غین کو ڈسکس کیا تھا، حروف تہجی کو، تواضع عین غین حروف تہجی کو ڈسکس کیا تھا، یعنی اس کا انداز طریقہ کیا ہوتا ہے خط نستعلیق میں لکھنے کا۔ آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے، آج جن حروف کو سیکھیں گے وہ ہوں گے فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، یعنی فا اور اس کے بعد بڑا والا قاف، دو نقطوں والا قاف، اور اس کے بعد چھوٹا قاف جو ہم کہتے ہیں اس کو عموماً یہ چیز حروف ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری لیکچر ہوگا، تو یہ اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ یہ لیکچرز ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور آگے کی طرف انگلش کی طرف بھی بڑھے اور خطوط کی طرف بڑھے۔ تو پچھلے لیکچر کا حوالہ میں آپ لوگوں کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے تواضع عین غین کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ ہوگا فا، قاف، کاف، لام، میم، نون۔ لام کا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس کا یہ لام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ سمپل الف کو ڈالیں، اس کے بعد جو اس کا جو چاند جیسا ہوتا ہے، یعنی پیٹ جیسا ہوتا ہے، جو بھی آپ لوگ کے چاند جیسا ہوتا ہے وہ لائن کے نیچے آئے گا۔ جی میں نے آپ لوگوں کو لام کا بھی بتایا تھا، نون کا بھی، اور اس طرح عین غین خا کا بھی بتایا تھا، اور اس طرح صاد ضاد سین شین کا بھی بتایا تھا۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہوں گے فا، قاف، کاف، لام، میم، نون کو۔ تو جی ہاں ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلے مارکر سے کس طرح لکھے جاتے ہیں ان حروف کو، یہ 6 حروف ہے، اور اس کے بعد پین سے طریقہ کار کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے ہم آتے ہیں مارکر کی طرف کہ مارکر سے کٹ مارکر سے کس طرح لکھے جاتے ہیں ان حروف کو۔ تو ہم پہلے آپ لوگ کے سامنے، میں آپ لوگوں کے سامنے سمپل سا کٹ مارکر لیتا ہوں، اور اس کے بعد فا کو ڈالوں گا۔ یہ فا جو ہوتی ہے یہ سمپل با کی طرف ہوتی ہے، با کی طرح ہوتی ہے، مگر آپ لوگوں کا اس میں فرق یہ نقطے کا ہوگا، اور یہ 3 نقطوں کے برابر ہو گئے فا۔ اور یہ قاف کا جو میں نے آپ لوگوں کو ایک نقطہ ڈالا ہے، یہ اس میں گیپ ہو گیا، اس سے چھوٹا ہو گیا قاف کا آخری حصہ، تو یہ 1 نقطے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اس قاف کو کس طرح ڈالنا ہے کہ آپ لوگ پہلے سمپل الف کو ڈالیں، اس کے بعد یہ با کو، یعنی وہ جو لمبی با ہوتی ہے 6 نقطوں والی، اس کو آپ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ سمپل کاف ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چھوٹا کاف بھی آ گیا 3 نقطوں والا۔ اس کے بعد لام، تو لام کو میں آپ لوگوں کو بتایا بھی کہ لام میں سمپل آپ الف ڈالیں اور اس کے بعد وہ چاند جیسا حصہ ڈالیں۔ اور میم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ 1 نقطہ اوپر سے ڈالیں اور 1 نقطہ نیچے سے، اس سے شروع کریں، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ سمپل میم ہو گیا۔ نون کا طریقہ کار بھی وہی ہے، ایک چھوٹا سا الف اور اس کے بعد چاند والا جیسا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں اسکیچز بھی ڈرا کروں گا، یہ نقشے آپ لوگوں کو ڈرا کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس پر غور سکیں، اور آپ لوگوں کو لکھنے میں آسانی ہو جائے، کوئی دشواری نہ رہے۔ تو آپ لوگوں کو میں فا بھی ڈالتا ہوں، بالکل وہی، پہلے آپ با ڈالے، اس کے بعد وہ فا والا جو ہیڈ ہوتا ہے وہی ڈالے، اور اس کے بعد اوپر نقطہ، سمپل طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ہم قاف ڈالیں گے، یعنی جو بڑا قاف ہوتا ہے 2 نقطوں والا قاف، وہی طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کے دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ نون کی طرح ہوتا ہے، اور پہلا حصہ آپ لوگ قاف کا ہیڈ ڈالے۔ اس میں 1 نقطے کا فرق ہوگا، یہ اس قاف کا آخری حصہ۔ اور اس کے بعد یہ چھوٹا قاف ہوگا، تو وہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی کہ آپ لوگ سمپل الف کو ڈالیں، اس کے بعد وہ با والا حصے کو ڈالیں، اور اس کے بعد قاف کا جو اوپر کا الف ہوتا ہے وہی ڈالیں۔ لام کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ لوگ سمپل الف کو ڈالیں، اس کے بعد چاند جیسا حصہ اس کو ڈالیں۔ اور اس کے بعد میم کا طریقہ کار آتا ہے، تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی کہ میم کا طریقہ کار وہی ہے کہ نیچے الف ہوگا اور اوپر یہ جو 2 نقطے ہوں گے وہ آپس میں ملائے ہوں گے۔ اور اس کے بعد نون کا طریقہ کار بھی ہے کہ چھوٹا سا الف ڈالے، اور اس کے بعد جو چاند والا حصہ ہوتا ہے وہ ڈالے، اور درمیان میں نقطہ ڈالے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ مارکر سے آپ لوگوں کو میں ایک دو لائنز لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ یہ فا جو لمبی فا ہوتی ہے وہ با کی طرح ہوتی ہے، لمبی با کی طرح، اور اس کے بعد وہ سمپل فا بھی ہوتی ہے، آپ لوگ دونوں طرح لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کاف کو لکھیں گے، قاف کو، یعنی 2 نقطوں والے قاف کو۔ تو آپ لوگوں کو میں مارکر سے ایک لائن لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے اور کوئی دقت اور دشواری نہ رہے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے فا کا بھی لکھ دیا اور قاف کو بھی لکھ دیا ایک لائن۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کاف کو، جو بڑا کاف ہوتا ہے، جو با کی طرح لمبا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو لکھ دیا ایک لائنز تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہم لام کو لکھیں گے۔ لام کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ لوگ سمپل الف کو ڈالیں اوپر کی طرف سے، اور نیچے کی طرف سے آپ لوگ وہ چاند جیسا حصہ ہوتا ہے، یعنی جو پیٹ جیسا حصہ ہوتا ہے، آپ لوگ جو بھی بول سکتے ہیں صحیح ہے، وہ ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم میم کو ڈالیں گے۔ میم کا طریقہ کار وہی ہے کہ نیچے سے الف کی طرف ہوتا ہے میم، اور اوپر سے 2 نقطے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو میم بھی اسی طرح لکھنی ہوں گی۔ اور نون کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ آپ لوگوں کو سمپل چھوٹا سا الف ڈالنا ہوگا، اور اس کے بعد چاند جیسا حصہ ہوتا ہے وہ ڈالنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پین سے طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ پین سے وہی سمپل طریقہ کار ہے جو مارکر سے ہم نے لکھ دیا، اور جو مارکر سے ہم لکھتے ہیں
سمپل اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اس کا نوک کٹ ہوتا ہے اور اس کا نوک سمپل ہوتا ہے، اس کی نوک سمپل ہوتا ہے پن کا. تو موسٹلی ہم جو پیپرز میں کرتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں، تو وہ ہم سمپل پن سے کرتے ہیں، جو ہمارے ٹائم کو کنزیوم نہیں کر سکتے، یعنی ہماری ٹائم کو بچا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم سمپل پن سے زیادہ تر موسٹلی خط کر سکتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑی ہوگی سمپل پن سے، اور اس کے بعد ہم مارکر سے بھی پریکٹس کرنی پڑی ہوگی ہمیں، کیونکہ ہم مارکر سے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز دیتے ہیں، اور سمپل پن سے ہم سارا پیپر حل کرتے ہیں، اور سارا پیپر میں جو رائٹنگ کرتے ہیں وہ ہم سمپل پن سے کرتے ہیں. تو جی ہاں ڈیئر فرینڈز، آج کے لیکچر میں ہم نے 6 حروف ڈسکس کیے، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون کو. اس کے بعد اور حروف کو بھی ڈسکس کریں گے. اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مزید ویڈیوز مل سکے. خدا حافظ والسلام.